سارے فرقوں کو چھوڑ کر، ساری جماعتوں کو چھوڑ کر، سارے اماموں کو چھوڑ کر ایک امام کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں، جس امام کا ذکر قرآن کے اندر ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ نے بہترین نمونہ جنہیں قرار دیا وہ کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لائق ہیں، اور لا تعداد انگنت درود اور سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، خاتم المرسلین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے بھائیوں، آج 12 وفات کے حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں رکھنی ہیں جو احادیث مبارکہ میں نے پڑھی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر طرح کی محبت کرنا اور محبت رکھنا یہ فرض ہے۔ اپنے والدین سے، آباء و اجداد سے، پوری کائنات سے بڑھ کر اگر محبت کے لائق روئے زمین پر انسانیت کے اندر اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو تین باتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ کی ولادت مبارکہ، آپ کی تعریف اور آپ کی اتباع، یہ ہم سب کے لیے لازم اور ملزوم ہے۔ میرے بھائیوں، انصار کے اندر ایک صحابی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ غمزدہ ہے۔ آپ نے انہیں بلایا، بلانے کے بعد آپ نے یہ فرمایا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ غمزدہ ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ صحابی رسول کیا فرماتا ہے؟ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے جس طرف میں اشارہ کرنے لگا۔ وہ صحابی رسول کیا فرماتا ہے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم آپ کی محفل میں بیٹھتے ہیں، گھر میں جاتے ہیں، آپ کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی محبت کی باتیں ہوتی ہیں، تو میں غمزدہ اس لیے ہوں کہ جب میں یہ سوچتا ہوں آپ کی بھی وفات ہو جانی ہے اور میری بھی وفات ہو جانی ہے، آپ انبیاء کی لسٹ میں جنت میں چلے جائیں گے اور میں کہاں اور آپ کہاں، تو جنت کے اندر جو ہے تو ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ چونکہ آپ جنت کے اندر اعلیٰ درجے پر ہوں گے تو ہم تو چھوٹے درجے پر ہوں گے، تو جو مجھے غم ہے یا غم کی کیفیت مجھے طاری ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے۔ یہ ایک صحابی رسول کا ایمان ہے، اور آپ کی حیات مبارکہ کے اندر آپ سے ہی گفتگو کر رہا ہے بھی انصار صحابی، اور کہہ کیا رہا ہے کہ آپ کی وفات کے بعد مجھے جو چیز مجھے غم زدہ کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جنت میں اعلیٰ مقام میں ہوں گے، میں ادنیٰ مقام میں ہوں گا، میری اور آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، تو مجھے یہ غم کھائے جا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاموشی اختیار کی ہے، آپ بولے نہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں بولتے، اللہ کے بلانے کے بغیر آپ نہیں بولتے، آپ کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتے،
ابھی آپ کے اوپر خاموشی طاری تھی، دیکھا کہ فوراً جبرائیل امین آ گیا۔ جبرائیل امین آسمان سے اس صحابی رسول کا جواب لے کر آ گئی جس صحابی نے اپنے غم کا اظہار کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہماری وفات کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہوگی۔ تو جبرائیل امین آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے اثار آئے، آپ کا چہرہ مبارک وحی کی ذریعہ سے خاموش ہو گئے اور آپ کا وہ چہرہ وحی کی طرح ہوا۔ اس کے بعد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ فرمایا میری اطاعت کرنے والا، اللہ کی اطاعت کرنے والا اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنے والا جنت کے اندر میرے ساتھ ہوں گے۔ اور پھر 3-4 درجے بتائے گئے۔ من النبیین، یہ جو نبیوں والا درجہ ہے، یہ درجہ کوشش کرنے سے نہیں ملتا کہ ایک آدمی کہے کہ میں کوشش کروں اور میں کانے دجال کی طرح نبی بن جاؤں، تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ایک اللہ کا ایک وہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے جو اللہ اپنی طرف سے نبی بناتا ہے۔ وصدیقین، کوشش کرنے سے انسان صدیق بن سکتا ہے، وہ اپنی دنیا کی حرفات چھوڑ کر وہ اللہ کا مخلص بن کر اپنا نام صدیقین میں لکھوا سکتا ہے۔ اور پھر وہ شہداء، یہ بھی کوشش کرنے سے انسان اس منصب تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور وہ صالحین، انسان کوشش کرنے سے نیک لوگوں کی صف میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے، انسان کوشش کرنے سے یہ سارے منصب اپنے اختیارات کے اندر وہ لا سکتا ہے۔ اللہ نے آپ کو بھی اختیار دیا، اللہ نے مجھے بھی اختیار دیا۔ اللہ نے 2 راستے بتا دیے۔ ایک راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یہ والا راستہ ہے۔ ایک راستہ غضب والا ہے۔ اللہ نے اختیار دے دیا، اختیار دے کر اللہ نے انسان کو یہ کہا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس نے اللہ سے بدگمان کر دیا اور اللہ سے تجھے یہ بدگمان کر کے تو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر تو لوگوں کی طرف جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، 2 راستے اللہ نے بتا دیے۔ جو راستہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیارات زندگی کے دیے ہیں، ان کے اندر جو راستہ میں اور آپ اپنانا چاہیں وہ اپنا سکتے ہیں۔ اور ہمیں دونوں راستوں کا علم ہے۔ انعام والے راستے کا بھی بخوبی علم ہے، اس کے اندر جنت ہی جنت ہے، اس کے اندر صدیقین اور شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ اولئک حسن رفیقا، سب سے بہترین رفقاء اور رفیقوں والا راستہ جو ہے وہ یہی صالحین والا راستہ ہے۔ اور ہمیں دوسرے راستے کا بھی پتہ ہے، لیکن ہم جان بوجھ کر اس راستے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہماری لا علمی نہیں ہے بلکہ ہماری بدمعاشی ہے کہ ہم اس بدمعاشی کے ذریعے ہم اللہ کے راستے کی طرف نہیں آتے، ہم شیطان کا کہنا مانتے۔ میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول، 12 وفات کا دن، اس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے باتیں کرنی ہیں۔ وہ صحابی رسول کیا کہتا ہے، ہماری وفات کے بعد آپ نے اعلیٰ جنت میں چلے جانا ہے اور میں نے ادنیٰ جنت کے اندر چلے جانا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ذریعے پیغام ملا اور فرمایا کہ جو اطاعت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی کی محبت کے اندر اطاعت کرنے والے ہیں، فرما بردار اللہ کے نبی کے امتی ہیں، فرمایا وہ صدیقین، شہداء اور صالحین، ان کی رفاقت کے اندر یہ ہوں گے۔ میرے بھائیوں، صحابی نے آپ کی حیات مبارکہ کے اندر یہ بات فوتگی کی،
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر برا نہیں منایا، صحابہ کو نہیں ٹوکا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ معلوم تھا کہ جو بھی دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے اللہ کے علاوہ ہر ایک نے مر جانا ہے، ہر ایک کی وفات ہونی ہے، چاہے وہ اللہ کا خاص بندہ ہو یا اللہ کا عام بندہ ہو۔ اس آیات کریمہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھتے رہے۔ جب وفات کا وقت آیا، ماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں آپ کا سر مبارک میری ٹھوڈی کے ساتھ ہے اور آپ میرے ساتھ ٹیک لگا کے آپ لیٹے ہوئے ہیں، اور دیکھا کہ آپ کے اوپر سختیاں، موت کی سختیاں طاری ہو گئی۔ کب؟ یہ والی ربیع الاول نہیں، وہ والی ربیع الاول، وہ 12 وفات جب مدینے کے اندر ماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ بیوہ ہو گئی۔ این 11 بجے کا ٹائم تھا، اس کے آس پاس ٹائم تھا۔ میرے بھائیوں، جس وقت پاکستان کے اندر، ہندوستان کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر مولوی کے پاؤں کا وہ ٹھمکا مارتا ہے اور گانے کی ٹیون کے اندر وہ یہ کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کی تعریف کر رہا ہوں، اس کو یہ معلوم نہیں ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے گئے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں مدینے کے اندر سب سے روشن اور سب سے خوبصورت دن اور سب سے خوشی والا دن اور کوئی نہیں تھا جب محمد رسول اللہ ہجرت کے بعد مدینے میں تشریف لے کر آئے تھے۔ اور پھر فرمایا مدینے کے اندر ایک وہ دن بھی آیا کہ اس کی تاریکی اگر کائنات کے اندر تقسیم کی جائے، ہزاروں کائنات ہوں، اس کے دنوں کو تاریکیوں میں بدل دے، جب محمد رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی۔ میرے بھائیوں، اس وفات والے دن جس کو 12 ربیع الاول کہتے ہیں، اور تمام محدثین نے آپ کی پیدائش 9 ربیع الاول لکھی ہے، 8 بھی لکھی ہے، لیکن 8 کی دلیلیں کمزور ہیں۔ سب سے زیادہ جو دلیل ہے وہ 9 ربیع الاول کی ہے۔ لیکن جب پاکستان کے اندر 12 وفات والے دن، پوری امت کا اس کے اوپر اجماع ہے کہ آپ کی وفات مبارکہ جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ہوئی، 12 وفات والے دن ہوئی، 11 بجے ہوئی۔ جس وقت تو جلوس نکالتا ہے اور تو ہار پہن کر تو ٹھمکے مارتا ہے اور تو گدا گاڑیوں پر تو اپنے گھروں کو سجاتا ہے، اس کے اوپر لائٹیں لگاتا ہے، تو گلیوں کے اندر جھنڈیاں لگاتا ہے، اور کہتا کیا ہے آج کے دن سبھی کو خوشی ہے سوائے ابلیس کے۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے پچھلے جمعے پر بھی بات کی، لیکن آج آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دوں، 2 شعروں کی وضاحت کر دوں۔ کہا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی چراغاں ہو جائے یا رسول اللہ، سب کہو استغفر اللہ۔ پوری کائنات محمد رسول اللہ کے در پر، پوری کائنات کے فرشتے اور محمد رسول اللہ کے قدموں پر، جبرائیل امین محمد رسول اللہ کے قدموں پر، جبرائیل امین جہاں میرے محمد رسول اللہ جاتے ہیں۔ آپ مکہ میں ہیں، قرآن کو دیکھ لیں، جبرائیل کہاں گیا؟ مکہ کے اندر گیا۔ آپ دیکھ لیں میرے محبوب احد پہاڑ پر ہیں، قرآن احد پہاڑ پر ہے۔ یہ قرآن کیا بتاتا ہے؟ جبرائیل لانے والا ہے۔ میرے محبوب مدینے کے اندر ہے، قرآن نے وہ صورت مدنی بنا دی۔ قرآن مکہ میں ہے، وہ صورت مدنی بنا دی۔ میرے رب نے محمد رسول اللہ کے پیچھے جبرائیل امین کو بھیجا، کہا جبرائیل تم نے جانا ہے اور ادب کے ساتھ ایک غلام کی حیثیت سے محمد رسول اللہ کے ادب میں جانا ہے۔ اور یہ اتنا بڑا عاشق رسول آ گیا۔ آج اگر اس کو یہ بات کہی جائے تو جا اپنی بیٹی کو کہنا کہ میں اپنی بیٹی کا عاشق ہوں، جا تو اپنی بیوی کو کہنا میں اپنی بیوی کا عاشق ہوں، جا اپنی ماں کو کہنا میں اپنی ماں کا عاشق ہوں۔ رب کائنات کی قسم، گلی کے اندر اس کو لوگ پتھر ماریں گے،
لوگ کہیں گے کتنا بدتمیز انسان ہے جو اپنی بیٹی کا عاشق ہے، جو اپنی بہن کا عاشق ہے، جو اپنی ماں کا عاشق ہے. اتنا غلیظ لفظ ہے. میرے رب العالمین نے اس لفظ کو محمد رسول اللہ کی ذات کے ساتھ نہیں لگایا. میرے رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اپنی ذات کے ساتھ بھی نہیں لگایا، لفظ محبت لگایا، لفظ پیار لگایا اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا میرے محبوب جو مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں انہیں کہیے وہ آپ کی اتباع کریں، آپ کے قدم پہ قدم رکھیں، جو کام آپ نے کیے وہی کام یہ کریں. فرمایا یحببکم اللہ، آسمان والے رحمان کی قسم ہے میں ان کے ساتھ خود محبت کروں گا. میرے بھائیوں، آج اتنا انسان شیطان کے ورغلاوے میں آ گیا کہ 12 وفات والے دن ماں جی عائشہ صدیقہ عین 11 بجے سے پہلے، آپ ایک سہاگ والی ہیں، عین 11 بجے سے پہلے آپ کے سر پہ سہاگ کا سایہ ہے اور 11 بجے کے بعد اور ماں جی عائشہ صدیقہ بیوہ ہو چکی ہیں اور میرے محمد رسول اللہ کی لخت جگر پاس بیٹھی ہیں اور آپ کے پاس پانی کا پیالہ آپ کے قریب رکھا ہوا ہے. اور مسلمان تجھے غیرت نہیں آتی، آپ قرآن کو دیکھ وجاءت سکرۃ الموت. میرے محمد رسول اللہ اس پانی کے پیالے میں اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر ڈبو کر اپنے چہرہ مبارک کے اوپر ملتے ہیں اور اپنی بیٹی کو کیا کہتے ہیں، اے میری بیٹی موت کی سختیاں اور موت کی بے ہوشیاں اللہ ان کے اندر میری آسانی فرمائے. اور آپ کی بیٹی رو رہی ہے. 1 منٹ پہلے آپ کی بیٹی پہ بابا کے سر کا سایہ ہے اور آپ کے سر کے اوپر بابا کے باپ کا سایہ ہے اور 11 بجے سے پہلے 12 وفات والے دن آپ کی بیٹی لخت جگر وہ کیا ہو گئی، یتیم ہو گئی، وہ رو رہی ہے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے، آج کے دن سبھی کو خوشی ہے سوائے ابلیس کے. اب اس فتوے کو دیکھیں، یہ لگاتے ہیں ان کے اوپر جو خوشی نہیں مناتے. آج کے دن جو یہ سمجھتے ہیں ہمارے پیر، ہمارے رہبر، ہماری شریعت کے رہبر اور ہماری شریعت کے بانی محمد رسول اللہ آج کے دن اس دنیا فانی کو چھوڑ کر اللہم فی الرفیق الاعلی، رفاقت اعلیٰ کو پسند کیا اور اللہ کی طرف چلے گئے. اور انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے موت کے وقت 2 آپشن دیے ہیں، اگر دنیا میں رہنا چاہیں تب بھی، اگر دنیا میں نہ رہنا چاہیں تب بھی. ماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب میں نے دیکھا آپ کے اوپر موت کی سختیاں طاری ہو گئی ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں اولئک انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. آپ یہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے یہ علم ہو گیا آپ اس دنیا کو چھوڑ کر رفیق اعلیٰ کی طرف جا رہے ہیں اور آپ اللہ کی طرف جا رہے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں وہ رونے لگی. رونے کے بعد آپ نے اسے بلایا، بلانے کے بعد آپ کے کان میں بات کی، کہا بیٹا آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آج موت کی سختیاں آنے والی ہیں. اور فاطمہ الزہرا کے کان میں بات کی، میرے بعد میری اولاد میں سے، میری اہل بیت کے اندر سے سب سے پہلی ملاقات آپ کی میرے ساتھ ہوگی. من جنت الفردوسی مأوا، من جنت الفردوسی مأوا. آپ 6 مہینے خوش مدینے کے اندر رہی. ساری صحابیات فرماتی ہیں ہم نے ماں جی فاطمہ الزہرا کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. عین 12 ربیع الاول والے دن یہاں پر جھنڈیاں لگتی ہیں اور وابڈہ سے چوری بجلی کر کے گلیوں کو سجایا جاتا ہے اور سجانے کے بعد یہ شیر چشمہ ہوتے ہیں. آج کے دن سبھی کو خوشی ہے سوائے ابلیس کے. مجھے یہ بتائیں، مجھے چھوڑو میں میلاد نہیں مناتا، کیوں کہ میرے محمد رسول اللہ نے کبھی بھی تلوار اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ مان جاؤ میں فلاں دن پیدا ہوا ہوں، میرا خوشی کا دن مناؤ، ہیپی برتھ ڈے مناؤ، میں اس دن پیدا ہوا ہوں. من تشبہ بقوم فہو منہ.
اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہیپی برتھ ڈے منانے والوں پہ لعنت بھیجی ہے اور فرمایا یہ جو عیسائیوں کا رسم و رواج ہے اس کو منانا یہ اس دین اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عین 12 وفات والے دن وابڈا سے بجلی چوری کر کے یہ شعر و شاعری پڑھی جاتی ہے اور کہا کیا جاتا ہے کہ آج کے دن سبھی کو خوشی ہے۔ اب اس فتوے کو دیکھنا، مجھے چھوڑو، میرے نمازیوں کو چھوڑو، میں ان کو سنا رہا ہوں جو اس دن خوشیاں منا رہے ہیں، آپ کو میں نہیں سنا رہا۔ آپ سنیں، اگر کسی حوالے سے آپ ان خوشیوں کے اندر مبتلا ہیں توبہ اور استغفار کریں، آئیں محمد رسول اللہ کے ساتھ محبت کرنے کا اظہار کریں، اپنے آپ کی سنت مبارکہ اپنائیں، آپ کی سنت پر عمل کریں۔ اگر آپ کے ہاں 12 وفات والے دن آپ کی پیدائش ہے تو روزہ رکھیں اور یہ روزہ رکھ کر آپ کی پیدائش کی خوشی منائیں، لیکن اس شعر پر غور کریں کہ مدینے کے اندر 63 سال کے بعد محمد رسول اللہ وفات پاتے ہیں اور ابو بکر صدیق آتے ہیں۔ آ کر پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ آپ دنیا سے وفات پا چکے ہیں۔ آپ کے جسم مبارک پر یمنی سفید موٹی چادر پڑی ہوئی ہے اور آپ نے آ کر محمد رسول اللہ کے پاس آپ کے چہرہ مبارک سے وہ چادر ہٹا کر آپ کے ماتھہ مبارک پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کر یہ فرمایا کہ اللہ آپ کو 2 موتیں کبھی بھی نہیں دے گا، اور آپ کی مبارکی کی آپ کو خوشخبری دی۔ مجھے یہ بتائیں، آج ان مولویوں سے پوچھیں جو مولوی خوشیاں مناتے ہیں، ان سے یہ پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے؟ سب مل کر کہیں گے 63 سال تھی۔ اور ان سے یہ پوچھیں 63 سال عمر تھی، آپ نے آخری نماز بھی پڑھی ہے اس دنیا پر۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں فارغت دنیا، اللہ کے نبی دنیا سے فارغ ہو گئے۔ خرج من الدنیا، صحابہ اکرام فرماتے ہیں آپ دنیا سے فارغ ہو گئے، اللہ کی طرف چلے گئے۔ میرے بھائیوں، اس دن صحابہ اکرام، صحابیات، صحابی جو ہیں یہ رو رہے ہیں، ان پر آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر گیا ہے اور زمین پر صحابہ اکرام پہ ایسے گزرا، ہوش آواز کھو بیٹھے، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ وہ کلام نہیں کرتے۔ اپنے جسم پر صحابہ اکرام پر ان کو کوئی قدرت نہیں ہے کہ وہ سنبھال سکیں، لیکن یہ کیا کہتا ہے؟ آج کے دن سبھی کو خوشی ہے سوائے ابلیس کے۔ اور سن تو اپنے شعر کے ذریعے ابو بکر صدیق کو کیا فتویٰ لگا رہا ہے، اور ماں جی عائشہ صدیقہ پر کیا فتویٰ لگا رہا ہے، علی المرتضیٰ کو تو مانتا ہے، اس پر کیا فتویٰ لگا رہا ہے، حسن و حسین کے تو نعرے مارتا ہے، ان پہ کیا فتویٰ لگا رہا ہے۔ یہ ساری ہستیاں زندہ تھی اور 12 وفات والے دن یہ رو رہے تھے۔ تو سب سے پہلے یہ فتویٰ صحابہ اکرام کی طرف جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ یہ فتویٰ ان کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر ہم اتنی جرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن جھنڈیاں لگاؤ۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر پورا قرآن ہے، جن کی شان کے اندر پورا قرآن نازل ہوا، وہ صحابہ اکرام محمد رسول اللہ کے بارے میں صحابیات کے پاس جاتے ہیں اور جا کر فرماتے ہیں آپ کا حسن و جمال کیا ہے؟ اور امہات المومنین فرماتی ہیں کان خلقہ القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میرے محمد رسول اللہ کا حسن و جمال، میرے محمد رسول اللہ کا اخلاق پورا قرآن ہے۔ لیکن آج کیا کہتے ہیں؟ گلیاں سجا دو وابڈا کی بجلی چوری کر کے، آپ بلڈنگوں کو سجا رہے ہیں، جھنڈیاں لگا رہے ہیں۔ اور میرے بھائی، جھنڈیوں کے پیسے ہمارے پاس بھی ہیں، ہم بھی بلڈنگیں سجا سکتے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں سجاتے؟ میرے بھائیوں، میرے رب العالمین نے موت کو رکھا ہے، اس لیے رکھا ہے تاکہ میں اپنی انسانیت کو پرکھ سکوں کہ یہ کون ان کے اندر اچھے اعمال کرتا ہے، کون برے اعمال کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میرا رب العالمین فرماتا ہے
کہ انکا میتون و انہم میتون، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بھی موت آئے گی اور انہوں نے بھی مر جانا ہے، کسی نے دنیا پر نہیں رہنا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی، اور ملک الموت کو بھی موت آ جائے گی، موت بھی مر جائے گی۔ جنت والے جنت میں رہیں گے، جہنم والے جہنم میں رہیں گے۔ اب جو جنت میں چلے گئے انہوں نے جہنم میں نہیں آنا، جو جہنم میں چلے گئے انہوں نے جنت میں نہیں آنا، کیونکہ موت آ گئی، موت کو بھی موت آ گئی۔ میرے بھائیوں، 12 وفات والے دن اللہ کے نبی کی وفات ہوئی، خوشی ہر انسان کو ہے اللہ کے نبی کے پیدا ہونے کی، لیکن آپ دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں اور مولوی کہتے ہیں، جب ابو لہب فوت ہو کر وہ چلے گیا، اس نے کہا میں نے کلمہ تو نہیں پڑھا، کسی کو خواب میں آیا اور کلمہ تو نہیں پڑھا، لیکن اللہ نے مجھے ایک انگلی کے ذریعے مجھے یہاں سے سکون اور راحت ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ جب میرے بھائی کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا تو جس انگلی کے ساتھ میں نے اشارہ کیا تھا، لونڈی کو آزاد کیا تھا، تو اس انگلی کے ذریعے مجھے جو ہے سکون ملتا ہے۔ کہو استغفر اللہ۔ میں قرآن کی آیت پیش کرنے لگا ہوں، مجھے یہ بتائیں ہاتھ کی کتنی انگلیاں ہیں؟ کتنی انگلیاں ہیں؟ 10 انگلیاں ہیں۔ اب قرآن نازل ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے تبت یدا، تبت یدا، ید ایک ہاتھ، یدا 2 ہاتھ، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ہاتھ ابو لہب کے۔ مجھے یہ بتائیں ان میں ایک انگلی بچ گئی یا دونوں ہاتھ گئے؟ 10 انگلیاں گئی۔ اللہ کا قرآن آیا، قرآن کی دلیل کو چھوڑ دیا، مولوی کی دلیل کو مان لیا۔ اگر آج کسی سے پوچھیں میلاد منانے کی دلیل کیا ہے تو لوگ دلیل میں کہتے ہیں ہماری مسجد کا مولوی صاحب۔ میرے بھائیوں، یہ دلیل نہیں ہے، دلیل صحابہ اکرام ہیں۔ 12 وفات والے دن جب صحابہ اکرام کے اندر آپ کی وفات ہوئی، ایک صحابی نے جب سنا، وہ ہل چلا رہے ہیں اور انہوں نے کہا اے اللہ، آج اگر محمد رسول اللہ نہیں رہے، اے اللہ میری آنکھوں کو لے لے، جن آنکھوں سے میں محمد رسول اللہ کو دیکھتا ہوں، میں اب ان آنکھوں سے کسی اور چیز کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ میرے بھائیوں، صحابہ اکرام کے اندر گہرام مچ گیا ہے، آپ رو رہے ہیں، لیکن آج کا ملا کیا کرتا ہے؟ آج کا ملا خوشیاں مناتا ہے، اور خوشیاں منا کر کیا کہتا ہے؟ آج سب کو خوشی ہے۔ اب میرے بھائیوں، 12 وفات والے دن رب کائنات کی قسم شیطان کو بھی خوشی کی، اس لیے کہ محمد رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی، اور اس وفات والے دن شیطان خوش تھا۔ اس وفات والے دن شیطان خوشیاں منا رہا تھا، اور رسول اللہ کے دشمن جھنڈیاں لگا رہے تھے، اور رسول اللہ کے دشمن جنہوں نے خوشیاں منائی تھی آپ کی ولادت کے اندر، وہ آپ کے مشن کے منکر تھے۔ پوری کائنات کے اندر محمد رسول اللہ کی ولادت کا کوئی منکر آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن مکہ کی تاریخ سے لے کر بخارا تک اگر آپ دیکھیں گے، آج پاکستان کے اندر دیکھیں گے، آپ انڈیا کے اندر دیکھیں گے، آپ یورپ ہندوستان کے اندر دیکھیں گے، تو آپ کو محمد رسول اللہ کے مشن کے انکاری نظر آئے۔ محمد رسول اللہ کا مشن کیا ہے؟ آپ کی داڑھی مبارک رکھنا۔ محمد رسول اللہ کا مشن کیا ہے؟ کہ آپ پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ، آپ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں۔ محمد رسول اللہ کا مشن کیا ہے؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہو اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کہو اللہ کے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں ہے، کہو اللہ کے سوا کوئی بیماریوں سے، کوئی ڈوبے ہوئے بیڑوں کو تارنے والا کوئی نہیں ہے، کہو الا اللہ۔ کون ہے؟ یہ مشن کس کا ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کا مشن ہے۔ لیکن آج اس مشن کی جب بات کرو تو لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ۔ دلیل کیا ہے؟
یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ سے لے کر ہمیں دیتے ہیں۔ اب میرے بھائیوں دلیل کیا ہے؟ مسجد کا مولوی دلیل ہے۔ مسجد کا مولوی کہتا ہے کہ جناب غوث پاک جو ہیں وہ دستگیر ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرا مشن یہ ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ یہ اللہ کے رسول کا مشن ہے۔ اللہ کے رسول کا مشن یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا مشن یہ ہے کہ آپ نے فرمایا سب بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہے۔ آپ ایک ہی بات کر دیں، اس کائنات کے اندر سب سے اللہ کے قرب میں محمد رسول اللہ ہیں یا نہیں؟ آپ جب کھانا شروع کرتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ اس کا کیا معنی ہے؟ میں کس سے شروع کرتا ہوں؟ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہوا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی حیثیت نہیں کھانا کھانے کی، مجھے کھلانے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ واش روم میں جاتے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، آپ پناہ مانگتے ہیں گندی چیزوں کی۔ کس سے؟ کیا اللہ کے رسول کی طاقت ہے کہ وہ گندی چیزوں سے خود بچ سکیں؟ نہیں، یہ طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ کیا کہتے ہیں؟ کون بڑا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ میں بڑا نہیں ہوں۔ کون بڑا ہے؟ اللہ۔ نماز میں کیا کہتے ہیں؟ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، میں کسی کی عبادت نہیں کرتا، میں صرف تیری عبادت کرتا ہوں، میں تیرے علاوہ کسی کو نہیں پکارتا۔ میرے محمد رسول اللہ کیا نماز کے اندر ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھتے تھے؟ کیا نہیں پڑھتے تھے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ ایاک نعبد، میں کس کی عبادت کرتا ہوں؟ میں کس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، میں کس سے مدد مانگتا ہوں؟ کس سے مدد مانگتا ہوں؟ وہ نماز کے اندر جب رکوع کرتے ہیں اور رکوع سے کھڑے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ سمیع اللہ لمن حمدہ۔ کس نے سن لی؟ کس نے میری ثنا سنی؟ کس نے میری پکار کو سنا؟ کون میری پکاروں کو سننے والا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ اور کلمہ پڑھنے والے تو یہ کہتا ہے، جس کا تو کلمہ پڑھ رہا ہے ان کا مشن یہ ہے سمیع اللہ لمن حمدہ۔ اور جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے اور تو در در پہ جا کر جب مانگتا ہے اور در در پہ تو بھیک مانگتا ہے، ہمیں کہتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ نبی مر مٹے۔ کیا ہوا؟ نبی مر گئے، مٹ گئے، اب ان کا نام و نشان نہیں، کہو استغفر۔ میں منبر رسول پر سامنے قرآن رکھ کر اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں۔ میرا عقیدہ یہ ہے، میں اللہ کے نبی کو آج بھی زندہ مانتا ہوں۔ ذرا میری دلیل کو سمجھنا، میں اللہ کے نبی کو زندہ مانتا ہوں لیکن تیری طرح نہیں۔ میں اللہ کے نبی کو وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، میں برزخی زندگی کے اندر اللہ کے نبی کو اعلیٰ مقام پہ زندہ مانتا ہوں۔ رب کائنات کی قسم، میں اللہ کے نبی کو دنیاوی زندگی کے اعتبار سے آپ دنیا سے فارغ ہو چکے ہیں، آپ دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، آپ برزخی زندگی کے اندر کیا ہیں؟ بلند آواز سے کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ اور تیری مثال کیا ہے؟ میں مثال دینے لگا ہوں، مثال ذرا غلط ہے، سمجھانے کی بات کر رہا ہوں۔ دو عورتیں ہیں، ذرا مثال سننا۔ دو عورتیں ہیں، ایک عورت کا خاوند اس کے گھر میں ہے، وہ گھر میں خاوند کو رکھ کر نظر باہر ملاتی ہے۔ ایسی عورت کو معاشرے کے اندر عزت سے کوئی نہیں دیکھتا، ایسی عورت پہ لوگ لعن طعن کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ توجہ میری طرف، کیوں لعن طعن کرتے ہیں؟ اس کا خاوند اس کے گھر کے اندر ہے، یہ نظر باہر ملاتی ہے۔ ایک عورت وہ ہے جس کا خاوند 2 سال سے بیرون ملک میں،
وہ مزدوری کرتا ہے لیکن یہ نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی، اس کی نظر اٹھتی ہے اپنے خامن پر اٹھتی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ معاشرے کے اندر یہ معزز ہے یا نہیں؟ بلند آواز، یہ معزز ہے یا نہیں ہے؟ اور تو نبی کو حاضر ناظر مانے، تیرا عقیدہ یہ ہو کہ میرا نبی میرے پاس موجود ہے، اس کے باوجود تو پیروں کو کہے یہ میرے خوبصورت پیر ہیں، میں ان سے بیعت کرتا ہوں، میں ان کی رہنمائی حاصل کرتا ہوں، جہاں تجھ میں تو ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے میں اپنے نبی کو جنت میں اعلیٰ مقام کے اندر زندہ مان کر پاکستان کے پیروں کو خلی ولی کرتا ہوں۔ بتاؤ کس کا عقیدہ درست ہوا؟ میرا عقیدہ درست ہوا یا نہ ہوا؟ میں اللہ کے نبی کو جنت میں زندہ مان کر، میں یہاں کسی پیر کے پاؤں میں جا کر گر کر اپنی حاجت نہیں مانتا۔ کیوں؟ میرا پیر اور میرا رہبر شریعت محمد رسول اللہ، میری شریعت کا پیر محمد رسول اللہ، وہ زندہ ہے کہاں پر؟ برزخ کے اندر، کہاں پر؟ جنت کے اندر اعلیٰ مقام میں، اور ان کو وہاں زندہ مان کر میں یہاں کسی پیر کے قدموں میں جا کر جھک کر میں سلام نہیں کرتا۔ اور جا تیرا تو وہ کام ہے جو گندی عورت کی طرح تو اپنے خامد کو بھی رکھے اور تو جگہ جگہ منہ بھی مارتا پھرے اور پیروں کے آستانوں پر بھی جھکے اور محمد رسول اللہ کے اور مشن کا تو انکار کرے، پھر کہے میں نبی کو حاضر ناظر بھی مانتا ہوں اور دوسرے پیروں کے قدموں میں بھی بیٹھتا ہے۔ کہو استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں آؤ محمد رسول اللہ کا مشن مانو، اور مشن کیا ہے؟ عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید 12 وفات والے دن یہ ہمیں سبق دے رہی ہے کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، باقی رہنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ماں جی عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں؟ جب میں نے محمد رسول اللہ پر موت کی سختیاں غشیاں دیکھی، مجھے اس کے بعد ہر ایک کی موت نارمل نظر آتی ہے، سب کی موت سے مجھے محمد رسول اللہ کی موت بھاری نظر آتی ہے۔ اور وہ محمد رسول اللہ، اور جن کے ساتھ تو بے وفائی کرتا ہے اور تو سب سے بڑا بے وفا ہے، اور جس کے اوپر میرے رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ جب مکہ کے ان ظالموں نے، بدماشوں نے جب یہ بات کہی، آپ کا بیٹا فوت ہوا، کہا کہ اب اس کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا تمہاری سوچ جہاں سے ختم ہوتی ہے وہاں محمد رسول اللہ کی ذات اور صفات شروع ہوتی ہے، اور تو پاکستان کی گلیوں کے اندر تو کیک کے اوپر محمد نام لکھے، اس کو کاٹ کر پھر تو کھا جائے، اور تو ہے تیرے عقیدے پر۔ پاکستان کے اندر ایسے کئی عاشق رسول ہیں جو کیک بناتے ہیں، نام لکھتے ہیں محمد رسول اللہ کا، اور اس کو چھریوں سے کاٹ کر اس کو کھا جاتے ہیں۔ ظالم تجھے شرم نہیں آئی؟ اور صلح حدیبیہ کو پڑھ، صلح حدیبیہ کے مقام پر جب صلح حدیبیہ ہو رہا تھا، یہاں پر مسلمان بھی ہیں، یہاں پر مشرک بھی ہیں، اور یہاں پر ایک تحریر لکھی جا رہی ہے، اس تحریر کے اندر امن لکھا جا رہا ہے۔ امن کیا ہے؟ امن کے اندر جب لکھا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محمد رسول اللہ کی طرف سے لکھتے ہیں، محمد رسول اللہ۔ مخالف نے کیا بات کہی؟ کہا ہمیں اعتراض ہی تو محمد رسول اللہ سے۔ کس سے اعتراض ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ محمد بن عبداللہ سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ پیدائش والے دن انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، کسی نے یہ بات نہیں کہی کہ محمد بن عبداللہ نہیں ہے۔ ہر ایک نے مانا محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ۔ 40 سال تک آپ کی پیدائش کا کوئی انکاری نہیں ہے۔ 40 سال کے بعد جب محمد رسول اللہ بنے، ابھی کچھ دیر پہلے آپ محمد بن عبداللہ ہیں، جب یہ بات کہی یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا،
तो क्या बन गए? बुलंद आवाज से क्या बन गए? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बन गए। जब ये अल्फाज नहीं कहे थे तो क्या थे? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। क्या थे? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। ये जब अल्फाज कहे या युहन्नासु कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तो क्या बन गए? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये मिशन था, मिशन के ऊपर सबसे पहली ज़रब लगाने वाला, उस लोंडी को आजाद करने वाला अबू लहब था। मालूम ये हुआ कि जो मिशन, जो जश्न मनाते हैं वो मिशन के इनकारी हैं, और जो मिशन मनाते हैं वो जश्न के इनकारी हैं। इस्लाम के अंदर जश्न का कोई सब्जेक्ट नहीं, कोई डाउनलोड सिस्टम नहीं है, सारे सिस्टम कुरान के जरिए हैं। आओ मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत कर लो, और 12 वफात वाले दिन अल्लाह की तौहीद का आगाज होता है। इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, इस आयत के मुताबिक मिस्ताक होकर अल्लाह ने अपनी तौहीद का डंगा बजा दिया। फरमाया कायनात में जो भी आएगा वो क्या होगा? वो वफात पाने के लिए होगा, वो फौत होने के लिए होगा, और जो बाकी रहने वाला है वो इन सब का क्या होगा? दाता होगा। क्या होगा? वो सब का दस्तगीर होगा। क्या होगा? दस्तगीर होगा। वो खजाने बख्शने वाला एक अल्लाह होगा। ये अल्लाह के नबी का मिशन है। और अल्लामा इकबाल क्या फरमाता है? अल्लामा इकबाल यही बात करता है, खींच मुसव्वर ऐसा नक्शा, खींच मुसव्वर ऐसा नक्शा जिसमें इतनी सफाई हो, इस तरफ फरमाने मोहम्मद हो, इस तरफ हदीस आ जाए, इस तरफ अल्लाह के नबी का फरमान आ जाए, गर्दन झुका देनी है। और गर्दन झुकाने के साथ तुम्हें क्या एजाज मिलेगा? कुछ देर पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर कायम है। आखिरी बार अपने आबाओ अजदाद के दीन पर कायम है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम क्या है? इब्राहीम। क्या है? इब्राहीम। जब बाप ने जैतून के दरख्त के नीचे इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा या मुझे रख ले या अपने रब को रख ले, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अभी को छोड़कर रबी अल्लाह, मेरे रब ने आसमानों से ऐलान कर दिया इब्राहीम अब तू अब मेरा इब्राहीम नहीं रहा, अब मैं तुझे खलीलुल्लाह बनाता हूँ। मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिशन बनाओ, अल्लाह तुम्हें एजाज देगा यहाँ पर भी, और इन्ना तो इना कल कौसर, और वहां पर कौसर पर भी, जन्नत में भी, हशर में भी, कब्र में भी मेरा रब कहेगा, जहां जन्नत के दरवानों से कहेगा खोलो दरवाजा, मेरे मोहम्मद के उम्मती आ रहे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर, अम्मा बाद फइन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मेरे भाइयों, रबीउल अव्वल के हवाले से एक बात यह है कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह, सारे फिरकों को छोड़कर, सारी जमातों को छोड़कर, सारे इमामों को छोड़कर एक इमाम के झंडे के नीचे आ जाएं, जिस इमाम का जिक्र कुरान के अंदर है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह ने बेहतरीन नमूना जिन्हें करार दिया, वो कौन है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, आपके सामने 2 जुमों से ऐलान किया है, मैं आपकी खिदमत के अंदर अर्ज करता हूँ, हम इस मस्जिद को जिस तरह फिरकों से पाक किया है, इसी तरह चंदों से भी पाक करना चाहते हैं। हम ये कहते हैं ये मस्जिद किसी भाई से चंदा ना मांगे, लेकिन उसके लिए कुछ भाइयों की कुर्बानी, जैसे इस्लाम के अंदर कुर्बानियाँ चाहिए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी के लिए कुर्बानियाँ मांगी। उस्मान गनी खड़े हुए 10,000 दिरहम का मस्जिद नबवी के लिए प्लाट खरीद कर दिया। ये सुन्नत है मस्जिद के लिए चंदा मांगना, और सहाबा की तरह आप चंदा देंगे, ये सहाबा की तरह सुन्नत जिंदा होगी। इस मस्जिद का एक रजिस्टर होगा
जिस के अंदर आपके नाम होंगे। जो नमाज पढ़ने आता है उनका नाम भी होगा, जो जुम्मा पढ़ाते हैं उनका नाम भी होगा, जो मस्जिदों को अपने माल के जरिए अदा कर इसको आबाद करते हैं उनका नाम भी होगा, और जो मेरी आवाज पर लब्बैक कहकर अपना नाम लिखवाते हैं, रब्बे कायनात की कसम ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, उनका नाम भी होगा। कल मरने के बाद रजिस्टर खुलेगा, मेरे भाइयों के जो नाम लिखे होंगे उनके अंदर इससे पहले 52 यानी कि 52 अफराद के नाम और पैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह वसूल हो गए। अल्लाह उनकी जान माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह उनके घरों को रोशन फरमाए, अल्लाह उनकी मौत की सख्तियों को आसान फरमाए, अल्लाह हशर में उन्हें इसका अजर अजीम अता फरमाए। और अभी जो है 48 बंदे हमें और चाहिए, 48,000 हमारे पास और हो जाए तो मेरे भाइयों मैं आपसे ये वादा करता हूँ इस मिंबर रसूल से हम चंदे का ऐलान नहीं करेंगे। ये इस मस्जिद के अमले की तनख्वाह के लिए हमें हर महीने से महीने 1 लाख की ज़रूरत है। 48,000 रुपया हमें और चाहिए। हारून साहब और कारी अब्दुल हमीद साहब, कारी अब्दुल हमीद साहब इस मस्जिद के बानी और मुतवल्ली हैं, और हारून खान साहब जो वीडियो बनाते हैं ये कमेटी के जिम्मेदार इंसान हैं, यहाँ बैठे होंगे, इनको आंखें बंद करके ये रसीद कटवा के जाए। इंशाअल्लाह ये बारीक बीनी से देखते हैं और बड़े आला खानदान से इनका ताल्लुक है। आप इनके साथ तावन करें, कारी अब्दुल हमीद साहब के साथ इनके साथ तावन करें, ताकि आज मुझे ये कहें कि मौलाना साहब 48 बंदे पूरे हो गए हैं, आइंदा जुम्मे पर जो है आपने ऐलान नहीं करना, मैंने आइंदा जुम्मे पर तमाम के लिए दुआ करनी है। कहो आमीन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून।